اور ان دونوں میں کبھی افتراق نہیں ہوگا، جو گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم کتاب لے لیں یا کوئی یہ تصور کرے کہ ہم اطرت کا دامن پکڑ لیں، تو ایک چیز نہیں ملے گی، دونوں لینا پڑے گی، اور جب تک دونوں چیزیں نہیں لیں گے تو بیلنس برابر نہیں آئے گا۔ بیلنس برابر رکھنے کے لیے قرآن بھی لینا پڑے گا، اہل بیت بھی لینا پڑیں گے، بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ قرآن نام ہے تھیوری کا اور اہل بیت نام ہے پریکٹیکل کے۔ اگر تھیوری دیکھنا ہے تو قرآن کو آ کر دیکھو، اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو آ کر دیکھو۔ یہ عمل کریں گے تو قرآن ان کے عمل کی تعریف کرے گا، قرآن حکم دے گا تو یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر چاہے بھی کوئی کہ ہم قرآن کو لے لیں تو یہ ناممکن ہے۔ قرآن میں اہل بیت ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اسے چھین لیں، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جیسے جسم اور روح، آپ چاہیں ہم اس کا جسم لے لیں تو روح جسم سے وابستہ رہے گی، آپ چاہیں روح اس کی نکال لیں، روح نکلا جسم گیا۔ اہل بیت نام ہے روح کا، اسلام نام ہے جسم کا، لہذا جب جسم لوگے تو روح کو بھی لینا پڑے گا، اور جب روح تک پہنچو گے تو جسم تک پہنچنا پڑے گا۔ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم، نہ اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا۔ میں نے کئی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے، قرآنی آیات کا ذکر کیا، قرآن مجید کے سوروں کا تذکرہ کیا۔ آج بھی میں ایک سورہ مبارک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ الحمد، سورہ فاتح الکتاب، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی ہے شروع ہونے والا، افتتاح جس سے کی جاتی ہے۔ قرآن کا آغاز، قرآن کی افتتاح، قرآن کی اسٹارٹنگ سورہ الحمد سے ہو رہی ہے۔ جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سورہ الحمد ملے گا۔ قرآن میں اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ اس سورے میں 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وَلَضَّالِينَ تک 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ یہ قرآن مجید کے سوروں کا جز ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ 114 سوروں میں سوائے ایک سورے کے ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور وہ سورہ برات ہے، جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟
اس لیے نہیں ہے کہ اس سورے میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی، اور جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بسم اللہ سورے کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بغیر سورے کی تلاوت کرے تو وہ سورہ ناقص ہوگا۔ سورے کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا لازمی ہے سوائے سورہ برات کے، اس لیے کہ اس سورے کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سورہ برات یہ سورہ غضب ہے، اس میں اللہ نے برات مشرکین کا اعلان کیا، اور آئے بسم اللہ آئے رحمت ہے۔ ایک یہ وجہ بیان کی جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجسم بسم اللہ سورے کے ساتھ آ جائے تب صامت بسم اللہ کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ 113 سورے وہ ہیں جسے رسول نے پڑھ کر سنایا، لہذا رسول بسم اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ برات یہ رسول نے پڑھ کر نہیں سنایا، اس کی تبلیغ کا حکم تھا کہ مکے میں جا کر سنایا جائے۔ کون جا کر تبلیغ کرے؟ پیغمبر نے اپنے طور سے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا، لو یہ سورہ لو، جا کر اس کو مجمع میں سنا دینا۔ یہ سورہ لے کر چلے، جبرائیل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ قرآن مجید کا یہ سورہ حکم خدا ہے، یا تو آپ سنائیں یا جو آپ سے ہے وہ سنائے۔ اب آپ سے کون ہے سوائے علی کے؟ اور کون ہے؟ ایک صحابی کو موقع ملا تھا سورہ برات کی تبلیغ کا، وہ اختیار بھی واپس لے لیا گیا، اور علی علیہ السلام کو حکم ہوا، یا علی میرے ناقے پہ سوار ہو، تیزی سے جاؤ، وہ سورہ ان سے واپس لے لو، تم جا کر تبلیغ کرو اور انہیں واپس بھیج دو۔ علی رسول کے ناقے پر سوار ہوئے، تیزی سے ان کے پیچھے چلے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی رسول کے ناقے پر آ رہا ہے، ٹھہر گئے، دیکھا کہ علی آ رہے ہیں۔ یا علی آپ کیسے زحمت آپ نے فرمائی؟ رسول نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ جو سورہ آپ کو دیا گیا ہے وہ واپس کر دیں۔ واپس کر دیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ واپس رسول کے پاس چلے جائیں۔ اب یہ سورہ لے کر علی چلے۔ علی علیہ السلام نے سورہ برات کی تبلیغ مشرکین کے درمیان مکے میں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی خود بائے بسم اللہ موجود تھے، لہذا بسم اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جہاں علی نہیں ہے وہ رسول بسم اللہ کے ساتھ پورے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ اب بسم اللہ کی تعداد آپ کو قرآن میں 114 ملیں گی۔ اگر سورہ 114 ہے تو بسم اللہ بھی 114 مرتبہ نازل ہوئی، سورہ برات کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ سورہ نمل جہاں پر جناب سلیمان پیغمبر نے خط لکھا ہے بلقیس کے نام، اور جب وہ خط ملک سبا کی شہزادی کے پاس حدود کے ذریعے سے پہنچا تو جناب بلقیس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا اور خط کا آغاز شروع کیا
پڑھنا شروع کیا تو اس خط میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد متن خط تھا۔ اس طرح سے بسم اللہ کی تعداد 114 قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مسلمان بسم اللہ چھوڑ کر سورے کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ سورے کا جز ہے، بغیر بسم اللہ کے سورہ نامکمل رہتا ہے۔ پیغمبر کا بھی ارشاد ہے، صحابہ کا بھی ارشاد ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب رسول کسی نئے سورے کا آغاز کرتے تھے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ نیا سورہ ہے جو رسول پر نازل ہوا۔ اسی طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین بسم اللہ کے ساتھ کوئی سورہ لے کر آتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے سورہ نئے سورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور اب سب سے پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ الحمد۔ سورہ الحمد یہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر سورہ الحمد کے نماز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم نماز بغیر سورہ الحمد کے پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں کم سے کم 5 وقت کی نماز میں 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت یہ واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ سورہ الحمد پڑھیں اور چاہے تسبیحات اربع پڑھیں۔ تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے تسبیحات اربع۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور چاہے تسبیحات اربع پڑھیں، لیکن پہلی اور دوسری رکعت نماز میں واجب ہے سورہ الحمد کا پڑھنا۔ کسی دوسرے سورے کا پڑھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک سورہ پڑھنا واجب ہے اور وہ سورہ الحمد ہے۔ ہر نماز میں ایک نماز جو بغیر رکوع اور سجود کے ہوتی ہے، اصطلاحاً اسے نماز کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز میت۔ 5 تکبیروں کے ساتھ 4 مرتبہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز میت۔ تو یہ نماز میت اصطلاحاً ہے لیکن حقیقت میں یہ دعا ہے، لہذا اسی لیے اس میں نہ وضو کی شرط ہے نہ طہارت کی شرط ہے، ہاں پڑھنے کی شرط ہے۔ جو دعائیں نماز پڑھانے والا پڑھ رہا ہے، سامنے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اس کے ساتھ اسے دہرانا ہے، خاموش نہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو اس نماز میت کے علاوہ ہر نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب۔ اور جب نماز میں سورہ الحمد پڑھے گا تو بسم اللہ پڑھے گا۔ اب اگر بسم اللہ کو نہیں پڑھے گا تو اس کا سورہ ناقص، جب سورہ ناقص تو اس کی نماز گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بغیر بسم اللہ کے ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن عالی میں رکھیں، بغیر بسم اللہ کے ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو سورہ ناقص تو نماز گئی۔ تو بسم اللہ یہ جزء سورہ ہے۔ اب ہمارے ائمہ نے یہ علامت بتائی، مومن کی 5 علامتیں
ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، شب و روز میں 51 رکعت نماز سے مراد 17 رکعت نماز واجب ہے پنجگانہ، اور 34 رکعت نماز یہ مستحب بھی ہے جس میں نوافل پنجگانہ ہے اور نماز شب ہے، یہ ملا کر 34 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں، پہلی علامت شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، خاک پر سجدہ کرتا ہو، زیارت 40 پڑھتا ہو، چیلم کے دن کی زیارت، اور بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہو۔ تو امام نے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ مومن کی علامت قرار دی ہے، چاہے نماز اخفاتی ہی کیوں نہ ہو، جیسے ظہر عصر کی نماز آہستہ پڑھنے والی نماز ہے، واجب ہے کہ پہلی دوسری رکعت نماز اور تیسری چوتھی رکعت نماز، یعنی 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز عصر، یہ اخفاتی ہے، آہستہ پڑھنے والی نماز۔ نماز مغرب کی تیسری، نماز عشاء کی تیسری چوتھی، یہ بھی واجب ہے کہ آہستہ پڑھیں، عورت اور مرد دونوں۔ لیکن نماز مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت نماز، نماز عشاء کی پہلی دوسری رکعت نماز، نماز فجر کی پہلی دوسری رکعت نماز، یہ 6 رکعتیں نمازیں جہری نماز پڑھنا واجب ہے مرد کے لیے، بلند آواز سے پڑھے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے بلند آواز والی نماز آہستہ پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اور اگر آہستہ پڑھنے والی نماز بلند آواز سے پڑھنے لگے جان بوجھ کر کے تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ ہاں اگر بھولے سے ایسا کیا ہے تو جہاں پر یاد آ جائے وہیں سے نماز کو صحیح کر لے۔ تو مومن کی علامت ہے اخفاتی نماز میں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی بسم اللہ کو نہیں پڑھے، بغیر بسم اللہ کے سورہ کی تلاوت کرے تو وہ سورہ ناقص ہے، اور جب سورہ ناقص ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز ناقص ہو جائے گی۔ بس عزیزوں، بسم اللہ ہر کام سے پہلے شریعت کا حکم ہے بسم اللہ کہا جائے۔ سواری پر سوار ہوں بسم اللہ کہیں، گھر سے قدم نکالیں بسم اللہ کہیں، کھانا نوالا توڑیں دہن میں رکھیں بسم اللہ کہیں، بیت الخلاء میں جائیں بسم اللہ کہیں، قرآن کی تلاوت کریں بسم اللہ کہیں۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے بسم اللہ کا حکم نہ دیا ہو، اور بسم اللہ کے فوائد ہیں۔ بغیر بسم اللہ کے جو کام ہوتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے برکت نہیں ہوتی ہے، بغیر بسم اللہ کے انسان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی کام کریں گے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ دسترخوان پر بسم اللہ کہی جائے گی تو دسترخوان پر برکت ہوئے گی، کوئی کام انجام دیں گے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اور جہنم کے جو موکل ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ سورہ مدثر میں آیا ہے جہنم کے موکل یہ 19 ہیں، اور بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں۔ لہذا جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جہنم کے موکلوں کی سپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتی ہے، اور مومن کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو 70,000 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جاتی ہیں۔ جب کوئی معلم
بچے کو بسم اللہ کراتا ہے تو بسم اللہ کروانے والے معلم کو بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے والدین کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام کا گزر ایک دفعہ ایک قبرستان سے ہو رہا ہے، ایک صاحب قبر کے پاس سے گزرے، لوگوں سے کہا جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، اس لیے اس صاحب قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ وہاں سے جلدی سے گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب پیغمبر لوٹے اس قبر کے پاس رک گئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جاتے وقت تو آپ نے جلدی کی تھی کہ یہاں سے گزر جاؤ، صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے اور آپ یہ اب رک رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اس کی وجہ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب یہ صاحب قبر دنیا سے اٹھا تھا تو ایک اپنا فرزند چھوڑ کر گیا تھا، اس کے فرزند کو لوگوں نے معلم کے پاس بیٹھالا، اور جب معلم نے اس کے بیٹے سے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کرائی، اور اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ بیٹا میرے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کرے اور میں اس کے باپ پر عذاب نازل کروں، لہذا جو عذاب اس پر نازل ہو رہا تھا ہم نے اسے روک دیا، اب اللہ کی طرف سے اس پر ملائکہ رحمت نازل ہو رہے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ۔ عزیزوں، یہ ہے بسم اللہ کی فضیلت، لیکن کچھ منافقین نے بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا۔ یہ بسم اللہ نماز سے کیوں نکالی جا رہی ہے؟ بغض علی میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ فضیلت علی، اہل بیت یہ قرآن کے ساتھ رہیں، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوں، لیکن منافقین بغض علی میں بسم اللہ کو سورہ الحم سے نکال رہے ہیں۔ اب جو قرآن چھپ رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ کو چھوڑ کر 7 آیتیں لکھی جا رہی ہیں، بسم اللہ کو سورہ کا جز ہی نہیں مانا جا رہا ہے، بسم اللہ پر کوئی نشان نہیں ہے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کوئی نشان نہیں۔ بسم اللہ کے بعد سورہ الحم شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، پھر دوسری آیت، لیکن اب ظاہر ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ 7 آیتوں والا سورہ، تو اب 7 آیتوں کو پورا کیسے کریں؟ تو آخری آیت کے بیچ میں جہاں پر لام الف بنا ہوا ہے، لام الف یہ علامت ہے قرآن، رموز قرآن کی، لا تقف، یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، ملا کے پڑھنا ہے، وہاں پہ 6 نمبر لکھ دیا جاتا ہے اور آخری آیت پر 7 نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نئے قرآنوں میں جو پاکستان سے آ رہے ہیں، ہندوستان میں چھپ رہے ہیں، اس میں بسم اللہ کو چھوڑ کر 7 آیتیں لکھی جا رہی ہیں، اور نماز پڑھانے والا جب نماز پڑھتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھ جاتا ہے۔ اکثر اتفاق ہوا مدینے میں، مکے میں، کہ جب نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی تو بسم اللہ کی آواز ہی نہیں آئی بغیر بسم اللہ کے۔ تو عزیزوں، ہمارے ائمہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے، بغیر بسم اللہ کے سورہ مکمل نہیں ہوگا، اور مومن کی علامت ہے کہ جب سورہ الحم پڑھے اور سورہ پڑھے تو بسم اللہ کو بلند آواز سے کہے۔ تو یہ بسم اللہ کس نے چرائی؟ یہ بسم اللہ سب سے پہلے کس نے نکالی؟ تاریخ لکھتی ہے جب حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان مدینے آیا، اس نے نماز پڑھائی، نماز میں اس نے بسم اللہ نہیں کہی،
رکوع اور سجود میں جانے والی تکبیریں نہیں کہیں، نماز ختم ہو گئی تو اصحاب دوڑے، کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ بسم اللہ کو چرا لیا، بسم اللہ کو چرا لیا۔ صحابہ نے اتنا تنبیہ کی کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھانا پڑی اور اس کے بعد اس میں بسم اللہ کہی۔ لیکن سب سے پہلا عمل حاکم شام معاویہ کا تھا کہ جس نے نماز میں بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھا۔ اب آج جہاں نماز میں بسم اللہ کے بغیر سورہ پڑھا جاتا ہے، یہ حاکم شام کی پیروی کی جاتی ہے، یہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے بغض علی، یہ ہے بغض علی۔ بغض علی میں بسم اللہ کو نکالا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے ہو۔ بغض علی کیوں؟ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بغض علی کیوں۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے جب ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کرانا شروع کی تو صرف بے اور سین کی تفسیر میں رات تمام ہونے لگی۔ تو مولا نے دو جملے کہے، اے ابن عباس، اگر میں چاہوں تو صرف بسم اللہ کی تفسیر میں اتنا میٹر ہو کہ 70 اونٹوں پر کتاب کا بار ہو جائے، صرف بسم اللہ کی تفسیر میں اتنی کتابیں لکھ جائیں کہ 70 اونٹوں پر کتابوں کا بار ہو جائے۔ اے ابن عباس، بس یہ سمجھ لو جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب سمٹا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ صلو علی محمد وعلی، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ بغیر نقطے کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فہم قرآن حاصل کرنا ہے تو میرے پاس آنا پڑے گا۔ عزیزوں، امام نے کسی اور حرف کو اپنی شناخت کا ذریعہ نہیں بنایا، بائے بسم اللہ کے نقطے کو علی اپنی شناخت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے حروف جو نقطے والے ہیں اگر اس پر سے نقطہ ہٹا لیا جائے تو وہ حرف کوئی نہ کوئی حرف پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا توئے اور زوئے، اگر زوئے کا نقطہ آپ ہٹائیں گے تو توئے پڑھی جائے گی، اگر غین کا نقطہ ہٹائیں گے تو اسے عین پڑھا جائے گا، اگر زال کا نقطہ ہٹائیں گے تو دال پڑھی جائے گی، اگر زے کا نقطہ ہٹائیں گے تو رے پڑھی جائے گی۔ یعنی یہ نقطے وہ ہیں کہ اگر نقطہ ہٹا لیا جائے تو کوئی نہ کوئی حرف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بے وہ حرف ہے کہ اگر نقطہ ہٹا لیا جائے تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ یہ حرف کون سا ہے۔ علی بتانا چاہتے تھے کہ اگر مجھے تم نے بے سے ہٹا دیا تو قرآن تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا بے کا نقطہ میں ہوں۔ تو اب گویا بسم اللہ سے آغاز قرآن ہو رہا ہے، سورہ الحمد کا آغاز بائے بسم اللہ سے ہو رہا ہے، اور یہ بائے بسم اللہ علی کی ذات ہے۔ اے لوگو، نماز سے علی کو کہاں ہٹا کر لے جاؤ گے؟ نماز پڑھو گے تو سورہ الحمد پڑھنا پڑے گا، اور جب سورہ الحمد پڑھو گے تو بسم اللہ کہنا پڑے گی۔ اب چاہے منافق بن کر کے نماز سے بسم اللہ کو ہٹا دو، بسم اللہ کو چھوڑ دو، یعنی علی کا دامن چھوڑنا ہے تو تمہیں بسم اللہ کو چھوڑنا پڑے گا جیسے منافقوں نے چھوڑا، اور اگر تمہیں بسم اللہ لینا ہے تو علی کو لینا پڑے گا، بغیر بسم اللہ کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ محمد والے بغیر بسم اللہ کے بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد نہیں ہو سکتا۔
اور بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں اپنی نمازوں کو بچانا ہے تو سورہ الحمد پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہے، اور جب نماز میں سورہ الحمد پڑھنا ہوگا تو بسم اللہ بھی پڑھنا ہوگی، اس لیے کہ بسم اللہ ہے سورہ الحمد کا جز، پہلی آیت ہے سورہ الحمد کی، اور علی فرما رہے ہیں اس بے کا نقطہ میں ہوں، یعنی نماز کا آغاز ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، علی کو نماز سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزوں، ہر کام میں بسم اللہ، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو تاکہ برکت ہو، یعنی گویا ہر کام میں علی کو شریک کرو، اگر بغیر اہل بیت کے کوئی کام کرو گے تو تمہارا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، لہذا ہر کام کا آغاز بائے بسم اللہ سے، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا، اور جو بائے بسم اللہ نقطہ ہے اور نقطہ علی کی ذات ہے۔ بس عزیزوں، اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے، یہ ہے اہل بیت رسول، مولا کی ذات۔ ہاں عزیزوں، جنگ صفین ہو رہی ہے، علی تلوار چلا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جنگ اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مالک اشتر یہ معاویہ کے خیمے تک پہنچ چکے ہیں، قریب ہے کہ معاویہ کو قتل کر دیں۔ عمرو عاص نے مشورہ دیا کہ اگر یہ جنگ تمہیں جیتنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ جتنے قرآن تمہارے پاس ہے ان سب کو نیزوں پر بلند کر دو، اور مسلمانوں سے کہو کہ ہم تمہیں قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، جنگ ختم ہو جائے گی، علی جنگ میں ہار جائیں گے اور تم جیت جاؤ گے۔ عمرو عاص کی یہ مکاری معاویہ کے کام آ گئی، اس نے جتنے قرآن تھے سب نو کے نیزہ پر بلند کر دیے۔ مسلمان تلواریں نیام میں رکھ لیتے ہیں، علی کے سامنے آتے ہیں، یا علی جنگ روک دے، یا علی مالک اشتر کو بلا لے، یا علی اگر آپ نے جنگ نہیں روکی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اسی جنگ میں علی فرما رہے تھے اے مسلمانوں، یہ قرآن جو تم نیزوں پر دیکھ رہے ہو یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، بولتا ہوا قرآن ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کرو۔ لیکن مسلمانوں نے علی کا کہنا نہیں مانا، علی کا کہنا نہیں مانا، اور جنگ روک دی گئی، حکم قرار پایا، اور حکم جو معاویہ سے ملا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ علی کو حکومت چھوڑنا پڑی اور معاویہ حکومت پر قابض ہو گیا۔ بس عزیزوں، ہمارا آپ کا مولا بڑا مظلوم ہے، علی علیہ السلام کے ساتھ کل بھی ظلم ہوا اور آج بھی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، کل بھی چاہنے والوں نے آپ پر ظلم کیا، علی کی فوج نے تلوار کھینچی ہے علی کے سامنے۔ ہاں عزیزوں، لیکن علی اس ذات کا نام ہے جو اگر تلوار چلاتا ہے تو نسلوں کو دیکھ کر چلاتا ہے، کوئی اس میں مومن پیدا ہونے والا تو نہیں ہے جو نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلا رہا ہو۔ وہ اپنے بھائی جناب عقیل سے کہہ رہا ہے، اے بھائی عقیل، میں ایک شجاع بہادر قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک شجاع بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ میں کہتا ہوں یا علی، کیا آپ قبیلوں سے واقف نہیں ہے؟ جس کی تلوار نسبوں کو دیکھ کر چل رہی ہو، کیا وہ قبیلوں سے واقف نہیں ہوگا؟ بے شک علی واقف تھے،
لیکن علی اپنے علم امامت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، جناب عقیل کو بھی اس پر آمادہ کر رہے تھے کہ دیکھو کربلا کے لیے میں ذخیرہ کر رہا ہوں، تو اے بھائی عقیل تم بھی کربلا کے لیے ذخیرہ کر لینا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر علی کی تمنا کا نام عباس ہے تو عقیل کے بیٹے کا نام مسلم ہے۔ اگر کربلا کی جنگ ہوئی تو مقدمہ کربلا جناب مسلم بن عقیل بنے۔ عزیزو، آج آپ لشکر حسینی کے علمدار کا ماتم کر رہے ہیں، سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ عباس جن کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، آپ اس عباس کا ماتم کر رہے ہیں جس کے دونوں ہاتھ حسین پر نچھاور ہو گئے، جس کے دونوں ہاتھ حسین پر قربان ہو گئے۔ عزیزوں، شب عاشور عباس کے ہاتھ میں علم تھا، خیمے کے طلایہ پھر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر عباس کے قریب آئے اور عرض کیا، آقا، اے آقا عباس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا علی نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ جناب عباس علیہ السلام نے ایک انگڑائی لی، زرہ کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں، اور جناب حبیب سے کہا، حبیب تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، کل ہونے دو، بس مجھے میرے آقا سے جنگ کی اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا کہ یہ عباس کس طرح سے جنگ کرتا ہے۔ عزیزوں، جس کو تمنا تھی کہ آقا مجھے جنگ کی اجازت دیں، لیکن حسین نے عباس کو کربلا کے میدان میں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ جب بھی عباس آتے تھے اور آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے تھے، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں، اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں، تو حسین یہی کہتے تھے، اے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ لیکن ایک وقت آیا جب سارا لشکر راہ خدا میں شہید ہو چکا ہے، قاسم کے لاشا پامال آ چکا، اون و محمد کی میتیں آ چکی، عباس کے بھائی کے لاشیں آ چکے، حبیب شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجا شہید ہو گئے، سعید ابن عبداللہ مارے گئے۔ عزیزو، چند لوگ اب امام حسین کے ساتھ باقی ہیں، علی اکبر ہیں، اور عبداللہ ابن حسن ہیں، گہوارے میں حسن ہیں، جناب علی اصغر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ شیر حسین کی خدمت میں آ کر کہتا، آقا ارے اب تو مرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ خیمے سے بچوں کی آواز علاتش بلند ہوئی، حسین نے کہا، عباس اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ یعنی اجازت بھی ایک شرط کے ساتھ دی جا رہی تھی، جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لانے کی اجازت ہے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اب آقا کا حکم، عباس خیمے کے قریب آئے، آواز دی، سکینہ، اے سکینہ ذرا اپنا مشکیزہ تو لاؤ۔ سکینہ دوڑی بھی آئیں، چچا مشکیزہ کیا کریں گے؟ اے بیٹی سکینہ میں تمہارے لیے فرات سے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ گئیں، مشک لے کر آئیں، لیکن عزیزوں یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی۔ ایک مرتبہ زینب در خیمہ پر آ گئی، کہا کہ بھیا عباس جاؤ، خدا حافظ۔ یہ زینب روکے گی نہیں، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ میں کہنا چاہتی ہوں۔ آقا اس غلام نے کہا، شہزادی فرمائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا کہ بھیا عباس جب میں کم سن تھی، اپنے بابا کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازو سے چادر ہٹ گئی
تو میرا بابا میرے بازوؤں کو چومنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی زینب ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اسی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب زینب فرماتی ہیں اے بھیا عباس، تمہارے جیسے میرے 18 بھائی، میں یہ سوچا کرتی تھی کس کی مجال ہے کہ جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ اے بھیا عباس، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ یہ کہنے کے بعد اجازت دی، اے عباس جاؤ، خدا حافظ۔ عباس مشک سکینہ کو لیے ہوئے چلے، ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک ہاتھ میں علم، مشک سکینہ کو گھوڑے پر رکھے ہوئے فرات کی طرف بڑھے۔ ہیبت عباس کو دیکھ کر لشکر ہٹا، کائی کی طرح سے لشکر پھٹا۔ جو لشکر فرات پر پہرے پہ کھڑا ہوا تھا وہ ہٹے۔ عباس نے گھوڑے کو پانی میں ڈالا، مشک سکینہ کو بھرا، پانی چلو میں لیا۔ اے راہوار تو پیاسا ہے، پانی پی لے۔ میں بھی پانی چلو میں لے رہا ہوں، لیکن گھوڑے نے اپنا منہ ہٹا لیا۔ جس کا راہوار پانی میں منہ نہ ڈالے وہ عباس پانی پینے کے نیت سے ہاتھ میں پانی کیا لے گا؟ پانی تو اس لیے لیا تھا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ دیکھو آج فرات پر عباس کا قبضہ ہے، پانی ہاتھ میں ہے، لیکن ایک قطرہ عباس کے دہن تک نہیں جائے گا، اس لیے کہ عباس دیکھ کر آ رہے ہیں سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین فرات سے نکلے، عباس فرات سے نکلے، گھوڑے کو ہیل پہیل دے رہے ہیں کسی صورت سے ہم خیمے تک پہنچ جائیں، خیمے تک پہنچ جائیں۔ بس عزیزوں، حکیم ابن طفیل ملعون نے چھپ کر ایک درخت کی آل سے عباس کے دائنے ہاتھ پر وار کیا، دائنا ہاتھ کٹ گیا، علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، چند قدم آگے بڑھے، بائیں ہاتھ پر وار ہوا، علم زمین کی طرف جھکا۔ اب عباس مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں، ایل پہیل دے رہے ہیں۔ ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، پھر بھی عباس آگے بڑھ رہے تھے۔ ارے میں سمجھ گیا کہ عباس یہ پانی خیمے تک پہنچانے چاہتے ہیں۔ میں نے تیر چلے کمان میں جوڑا، تیر کا نشانہ لگایا، ادھر تیر چلا، مشکیزہ چھدا، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزوں، پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ وہ عباس جو خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے اپنا رخ مقتل کی طرف کر لیا۔ اب خیمے میں جا کر کیا کریں؟ اب خیمے میں جا کر کیا کریں؟ بس عزیزوں، ایک مرتبہ تیر آنا شروع ہوئے، ایک تیر عباس کے آنکھ میں لگا، ایک تیر عباس کے آنکھ میں لگا۔ عباس کیا کریں؟ ہاتھ کٹ چکے ہیں، کیسے آنکھ سے تیر نکالیں؟ چاہتے تھے کہ جھک کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان، گھٹنوں کے درمیان تیر کو دبائیں اور جھٹکا دے کر تیر کو نکال دیں۔ بس عزیزو، ادھر سر کو جھکایا کہ ایک ملعون کو موقع ملا، اس نے ایک آہنی گول عباس کے سر پر مارا، سر شگافتہ ہوا، گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا آقا ہو ادرکنی، اے آقا مدد کے لیے آئیے۔ بس عزیزوں، ادھر آواز پہنچی، ادھر حسین بڑھے، حسین چلے، عباس کے لاشے پر حسین پہنچ گئے، عباس کا سر زانوں پر رکھ لیا، آواز دی اے عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ بس عزیزو، چند لمحے مجلس تمام ہو رہی ہے، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ آقا ایک وصیت ہے اور ایک خواہش اور تمنا ہے۔ وصیت کیا ہے؟ کہا کہ آقا آپ ہر شہید کا لاشا خیمے میں لے جاتے ہیں، اے آقا میری وصیت ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا، اور دوسری خواہش یہ ہے
کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ کہا کہ پھر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آقا آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون سر کا جم گیا ہے۔ حسین نے آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اے بھیا عباس، میری بھی خواہش ہے جب سے تم نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھائی نہ کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ لو۔ کہا کہ آقا میری ماں نے کہا تھا یہ تمہارا آقا ہے، اسے ہمیشہ آقا کہنا، بھائی نہ کہنا۔ بس عزیزوں، عباس نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی، اے اماں ام البنین، آپ نے منع کیا تھا لیکن آج میرا آقا حکم دے رہا ہے، بس یا اخی کہا۔ عباس کی روح گلشن جنت کو پرواز کی۔ بس عزیزوں، مجھے نہیں ملتا کسی مقتل میں کہ حسین نے یہ کلمات کہے ہوں، یہ مرثیہ پڑھا ہو جو عباس کے لاشے پر حسین مرثیہ پڑھ رہے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھامے ہوئے فرما رہے تھے، الان انکسر ظہری وقیلت حیلتی۔ اے بھیا عباس، تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہو چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ اے بھیا، وہ آنکھیں جو راتوں کو سوتی تھیں اب راتوں کو جاگا کریں گی، اور وہ آنکھیں جو راتوں کو جاگتی تھیں اب وہ آرام سے سوئیں گی۔ یہ کہہ کر حسین نے عباس کے دونوں بازو اپنے دامن میں لیے، علم کو اٹھایا۔ میں کہوں گا ہاں اے ابو الفضل عباس، آپ کا علم زمین پر جھکا تھا لیکن کربلا میں عباس کا علم حسین نے بلند کیا، اب یہ علم قیامت تک بلند رہے گا، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں، غضب ہو گیا، حسین علم لے کر خیمے کی طرف بڑھے، بچے جمع تھے، سکینہ ساتھ میں تھی، بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا آ رہا ہے، وعدہ کر کے گیا ہے، پانی لے کر آ رہا ہے، ارے ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ اب جو علم قریب آیا تو کیا دیکھا کہ علمدار نہیں آیا، علم آ رہا ہے، حسین علم لے کر آ رہے، سکینہ دوڑی، باپ کا دامن تھام لیا، اے بابا، ارے میں پانی کا شکوہ نہ کروں گی، اے بابا میرے چچا کو بلا دو۔ آواز دی، اے بیٹی سکینہ، تمہارا چچا فرات کے کنارے بازو کٹائے ہوئے سو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، طاب بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پرریس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناز و مددگاروں میں فرما۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔